ہمارے گھر کے برابر مکان میں نئے کرایہ دار آئے تھے۔ ملنے پر پتہ چلا کہ ابو کے واقف کار ہیں۔ ان کا تعلق بھی ہمارے گاؤں سے تھا۔ چاچا نبیل احمد عرصہ پہلے پاک پتن میں رہا کرتے تھے، جہاں میری دادی کا گھر تھا۔ لہٰذا ہم بہت جلد آپس میں گھل مل گئے۔ یہ میل ملاپ بڑوں کے بیچ تھا۔ ہم بچے ابھی تک ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ چاچا نبیل کا ایک بیٹا شرجیل اور ایک بیٹی سائرہ تھی۔ سائرہ جو شادی شدہ اور اپنے گھر آباد تھی۔ یہ ایک غریب لوگ تھے۔ چاچا کی ملازمت اوسط درجے کی تھی، جس کی وجہ سے بامشکل گزارا ہو رہا تھا۔ گاؤں میں تھوڑی سی زمین تھی جس پر کاشتکاری سے کچھ فضل آمدنی آ جاتی تھی۔ یہ لوگ شرجیل کی تعلیم کی خاطر شہر آ گئے تھے، کیونکہ وہاں کالج نہیں تھا اور شرجیل کو اعلیٰ تعلیم کا شوق تھا۔ لہٰذا 100 مسائل برداشت کر کے یہ کنبہ یہاں آ گیا تھا۔ اتفاق سے شرجیل نے بھی اسی کالج میں داخلہ لیا جس میں پڑھ رہی تھی، کیونکہ وہ ہمارے گھر سے قریب تھا۔ شرجیل محنتی اور ہونہار طالب علم تھا۔ وہ کلاس میں اول پوزیشن لینے لگا۔ جب کوئی لڑکا ہوبرو ہو اور پڑھائی میں بھی ہوشیار ہو تو لا محالہ کالج میں مقبول ہو جاتا ہے۔ ایک دن کالج کی لائبریری میں میری اس سے ملاقات ہو گئی، کیونکہ ہم دونوں کے مضامین ایک تھے۔ میں الماری کے پاس ایک کتاب تلاش کر رہی تھی، وہاں کتاب نہ ملی۔ تبھی میری نظر شرجیل پر پڑی تو وہ اسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا، پلیز 1 منٹ کے لیے مجھے یہ کتاب دکھا دیں۔ اس نے کہا کہ یہ فلسفے کی کتاب ہے، جبکہ آج کل کی لڑکیاں سوشل کہانیاں پڑھتی ہیں۔ آپ اتنی خشک اور سنجیدہ کتاب کیوں ڈھونڈ رہی ہیں؟ مجھے اس کا جواب برا لگا۔ میں نے کہا، کیوں؟ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ چلے میں نہیں پڑھتی، اپنا مضمون تبدیل کر لیتی ہوں۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہ تھا۔ آپ تو برا مان گئی ہیں۔ یہ لیجئے۔ اس نے کتاب میرے آگے کر دی۔ آپ پڑھیے، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ ویسے بھی آپ ہماری پڑوسی ہیں اور پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ مجھے اس کی باتیں ناگوار گزر رہی تھیں، لیکن وہ چونکہ گاؤں سے آیا تھا، اس لیے میں نے اس کے طرز عمل کو نظر انداز کر دیا۔ بس اس قدر کہا کہ واقعہ ہی لوگ آپ کو ٹھیک مغرور کہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، میں قطعی مغرور نہیں ہوں، مگر ان لڑکیوں کو لفٹ نہیں کرواتا جو ہوا مہا باتیں کر کے میرا قیمتی وقت ضائع کرنا چاہتی ہیں۔ مجھے صرف اپنی پڑھائی سے دلچسپی ہے۔ وہ تو آپ صورت سے ہی پڑھاکو لگ رہے ہیں۔ میں نے طنزیہ کہا، مگر وہ طنز نہ سمجھا اور خوش ہو کر بولا، آپ ہمیشہ مجھے لائبریری میں پائیں گی۔ میں واقعہ ہی پڑھاکو ہوں۔ اس کی بات پر میں دل میں ہنسی، لیکن سوچا کہ یہ تو ہے ہی پینڈو، کوئی بات سمجھتا ہی نہیں۔ لیکن آگے چل کر اس نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعہ ہی پڑھاکو ہے۔ کئی لڑکیوں نے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنا دھیان صرف پڑھائی میں لگائے رکھا۔ اس لیے تمام لڑکیوں نے اسے مغرور اور خود پسند قرار دیا تھا۔ پہلے دن تو اس نے مجھے متاثر نہ کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس میں کشش محسوس ہونے لگی، کیونکہ میں خود بھی پڑھاکو قسم کی تھی اور میرا ہر خالی پیریڈ لائبریری میں گزرتا تھا۔ اب اکثر ہمارا آمنا سامنا ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ ہم اپنے مضمون کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ میں اس سے ایک کلاس آگے تھی۔ وہ کبھی کبھی میری کلاس میں آ جاتا اور جب مجھے اس سے نوٹس یا رجسٹر واپس لینا ہوتا تو میں اس کی کلاس میں چلی جاتی۔ ایک دن ہم کچھ کلاس فیلوز اکٹھی بیٹھی تھیں کہ زاہدہ نے کہا، ہینا، کیا بات ہے، آج کل شرجیل صاحب تمہاری کلاس کے بڑے چکر لگا رہے ہیں۔ اس پر تمام لڑکیاں ہنس پڑی اور میں چپ رہ گئی۔ ایک دن میں لائبریری گئی، شرجیل وہاں بیٹھا تھا، کتاب آگے کھلی تھی اور وہ سوچ میں گم تھا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے شرجیل، آج تم گمسم بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگا، امی کچھ دنوں سے بیمار تھی اور اب ان پر فالج کا حملہ ہو گیا ہے، وہ معذور ہو گئی ہیں۔ جب وہ ٹھیک تھیں تو میں ان سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اب کچھ دنوں سے وہ مجھ کو ایک بوجھ لگنے لگی ہیں۔ یہ میں تمہیں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں۔
اور اسی سوچ میں ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہے، میری سوچ نے یہ رنگ کیسے اختیار کر لیا۔ اس کے سچ بولنے پر مجھے حیرت ہوئی اور میں نے پوچھا، کیا تم ان سے محبت نہیں کرتے؟ اس نے جواب دیا، ایسی بات نہیں، میں ان کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہوں، لیکن یہ بات کیوں ہے کہ وہ بوجھ لگتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ والدین جو اولاد سے کرتے ہیں وہ فطری ہوتی ہے۔ محبت کا جذبہ قدرت نے ماں کے اندر رکھا ہے، اسے اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے اور وہ ان کی پیار سے پرورش کرتی ہے۔ جانور ہو یا انسان، یہ جذبہ ہر ذی روح میں ہوتا ہے، لیکن اولاد میں شاید نہیں ہوتا۔ ان کی والدین سے محبت محض تنزیہ یا ضرورت کے تحت ہوتی ہے۔ تبھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی اطاعت کرو اور ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو محبت کی نظر سے دیکھو۔ تم نے ٹھیک کہا کہ شاید ہم نظریہ ضرورت کے تحت ہی والدین سے محبت کرتے ہیں اور ان سے جڑے رہتے ہیں، لیکن وہ ہم سے فطری جذبے کی وجہ سے محبت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ انسانوں میں ہی نہیں، جانوروں میں بھی ممتا ہوتی ہے۔ اس نے کہا، اچھا چھوڑو اس فلسفانہ بحث کو، تم اپنی والدہ کا بہت زیادہ خیال کیا کرو۔ میں بہت خیال کرتا ہوں اور ان کو ہر طرح سے آرام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے آج کل زیادہ مطالعہ نہیں کر پا رہا۔ تعلیم کا بھی خرچ ہو رہا ہے، چھٹیاں بھی لے رہا ہوں، تو تم اپنی بہن کو بلوا لو۔ اسے بلوایا ہے، وہ آنے کی کوشش میں ہے۔ دراصل وہ شادی شدہ ہے اور سمندر پار اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ رہتی ہے۔ اس کا جلد آنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ امی سے اجازت لے کر گھنٹہ 2 گھنٹہ آنٹی کے پاس آ جایا کروں گی۔ اس کے بعد میں روز انکل نبیل کے گھر چلی جاتی اور شام کو 2-3 گھنٹے چاچی کے پاس گزارتی، ان کی خدمت کرتی جس سے مجھے سکون ملتا۔ پھر میں نے غور کرنا شروع کیا کہ آخر میں چاچی کی خدمت کر کے کیوں سکون محسوس کرتی ہوں۔ بہت غور کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ شاید اس میں بھی کچھ نظریہ ضرورت کی کار فرمائی ہوگی، کیونکہ بلوس خدمت تو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ غالباً میں شرجیل سے محبت کرنے لگی تھی اور اس جذبے کی مجھے ابھی خود پہچان نہ ہوئی تھی، لیکن اندرونی طور پر خواہش تھی کہ میں شرجیل کے گھر رہوں، اس کی معذور ماں کی خدمت کروں۔ میں نے سوچا کہ ہر بات پر غور خوض کرنا ٹھیک نہیں، اس طرح انسان کا اندر کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور جب بات سمجھ میں آ جائے تو لطف احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی کما کا بندہ ہے، سو یہ چہرہ خوبصورت جذبوں کے نقابوں میں ہی چھپا رہے تو اچھا ہے۔ اب شرجیل کالج میں میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ لڑکیاں سوال کرتی، سچ بتا دو ہینا، تم نے اس پتھر دل پر کیا جادو کر دیا ہے جو وہ موم ہو گیا؟ تم کو تو ایوارڈ دینا چاہیے۔ میں ان کو جواب دیتی، تم لوگ بکواس مت کیا کرو، وہ ہمارا رشتہ دار اور پڑوسی ہے اور ہمارے گاؤں کا ہے، اتنے گہرے رشتے ہیں تمہارے، واقعی پھر تو کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ میں نے ان لڑکیوں کی باتوں کا برا نہ مانا، کیونکہ ان کی عادت تھی ہر کسی کو تنگ کرنا، لیکن میں شرجیل کے مسئلے پر سنجیدہ تھی۔ امی بھی کچھ سوچ رہی تھیں، وہ ویسے ہی اتنا اچھا تھا۔ امی ہر دوسرے دن چاچی کو پوچھنے جانے لگی، ہم ان کی بہت خدمت کرتے۔ ابو کی چاچا نبیل سے دوستی تھی، وہ اکثر ہماری بیٹھک میں آ کر بیٹھتے، کافی پیتے اور دیر تک ابو سے باتیں کرتے۔ ابو کو ان کی شرافت اچھی لگتی تھی، پھر گاؤں سے جان پہچان بھی تھی، اسی لیے گھر جیسی بات تھی۔ وہ اکثر کھانا ہمارے گھر کھا لیا کرتے تھے۔ جب میں چاچی کے پاس بیٹھی ہوتی تو وہ خوش ہو جاتی اور اشارے سے کہتی کہ میں شرجیل کے لیے تمہارے جیسی لڑکی چاہتی ہوں، خدا کرے تم ہی اس گھر کی بہو بنو۔ چاچی کی باتوں سے میرے دل میں پھول کھل جاتے۔ جب وہ زیادہ بیمار ہوئیں تو انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ ہنا کا رشتہ شرجیل کے لیے مانگ لو تاکہ میں اس کی شادی کی خوشی دیکھ سکوں۔
چچا نے ابو سے بات کی مگر وہ خاموش ہو گئے اور امی سے کہا یہ جوڑ نہیں بنتا، وہ لوگ سفید پوش ہیں، ہماری بیٹی اس گھر سے کیا سکھ ملے گا، میں اس کی شادی امیر گھرانے میں کروں گا۔ امی نے مجھے بتایا تو میں رونے لگی اور ماں سے کہہ دیا مجھے شرجیل اور اس کا گھرانہ پسند ہے، مجھے شادی یہیں کرنی ہے، آپ ابو کو بتا دیجئے، اگر انہوں نے کہیں اور میں رشتہ کیا تو میں وہاں شادی نہیں کروں گی۔ امی کے سمجھانے پر ابو نے نیم رضامندی ظاہر کر دی، تاہم میں اور شرجیل بہت خوش تھے۔ ابو کی شرط تھی کہ یہ گریجویشن مکمل کر لیں تو منگنی کی رسم ہوگی اور جب شرجیل کمانے لگے گا تب شادی ہوگی۔ جب رشتے کے لیے ہاں ہو گئی تو شرجیل اور زیادہ محنت سے پڑھنے لگا۔ اس کی پھپھو بھی سیالکوٹ سے آ گئیں اور ان کا گھر سنبھال لیا۔ ہمارے پیپرز ہو رہے تھے کہ چاچی فوت ہو گئی۔ شرجیل تو جیسے بکھر کر رہ گیا، اگر میں اور اس کی پھپھو اس کو نہ سنبھالتے تو شاید وہ پیپر بھی نہ دیتا۔ خیر امتحان ہو گئے اور وہ پاس ہو گیا، مگر والدہ کی وفات کی وجہ سے پوزیشن نہ لا سکا۔ اس واقعے کے سال بعد شرجیل کے والد نے ابو سے کہا، بیٹے کی ملازمت ہو گئی ہے، اگرچہ معمولی ملازمت ہے، تاہم اچھی نوکری بھی مل جائے گی جب ذرا تجربہ ہو جائے گا، لیکن ہمارا گھر بالکل سونا ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب بہو گھر میں آ جائے۔ ابو نے جواب دیا، اب شادی کی تیاری کیجئے، لیکن مجھے ضروری کام سے لندن جانا ہے، میں وہاں چند دن قیام کروں گا اور واپس آ کر شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ جب ابو لندن جانے لگے تو مجھے کہا تم ساتھ چلنا چاہو تو چلو، تم بھی لندن دیکھ لو اور اپنے تایا چچا سے مل لو، پھر جانے تمہیں ایسی سیر کا موقع ملے یا نہ ملے۔ میرا بھی دل للچا گیا کہ ابو لے جا رہے ہیں تو میں چلی جاؤں، شادی کے بعد کب جا سکوں گی، لہٰذا میں نے حامی بھر لی اور والد کے ساتھ لندن جانے کے لیے تیاری کر لی۔ انہوں نے چند دنوں میں ویزے کا بندوبست کر لیا۔ جانے سے پہلے شرجیل سے ملی، اس نے کہا ہنا تم مت جاؤ، میرا دل نہیں لگے گا، جانے کیوں میرے دل میں اندیشے پیدا ہو رہے ہیں۔ شرجیل تم وہمی ہو، ارے بھائی چند دن کی بات ہے، مجھے سیر کر لینے دو، پھر آتے ہی ہماری شادی ہو جائے گی، لندن سے تم کو خط لکھ دوں گی، فون بھی کروں گی۔ جب میں لندن پہنچی تو اپنے رشتہ داروں کی دھن دولت دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ میرا چچا زاد فرحان مجھ پر فدا ہو گیا اور اس نے اپنے والدین سے کہا کہ میں ہنا سے شادی کروں گا، آپ اسے واپس پاکستان نہ جانے دیجیے گا ورنہ میں جان دے دوں گا۔ مجھے بھی وہ بہت اچھا لگا، اسے دیکھ کر سوچا کہ یہی تو میرے لیے بنا ہے۔ شرجیل اس کے سامنے کچھ بھی نہ تھا۔ واقعہ ہی ابو ٹھیک کہتے تھے کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگاتے، وہ تو میرے لیے کسی طور پر موزوں نہیں تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، شاید تنہائی کے احساس نے مجھے اس کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ ابو نے مجھ سے پوچھا، بیٹی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ یہ لوگ تم پر سو جان سے فدا ہو رہے ہیں اور میرا بھی خیال ہے کہ تم شرجیل کا خیال چھوڑ دو، تمہارے لیے فرحان کا رشتہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے جواب دیا، ابو آپ کی مرضی، مجھے آپ کی خوشی عزیز ہے۔ یوں میری شادی اپنے چچا کے بیٹے فرحان سے ہو گئی۔ ادھر شرجیل بہت پریشان تھا، مجھے لندن آئے 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا، میں نے ایک بار بھی اسے خط نہیں لکھا اور نہ فون کیا۔ آخر ایک روز اسے فون کرنا ہی پڑا کیونکہ امی نے ہدایت کی تھی کہ اس کو صحیح صورتحال بتا دی جائے۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو میں نے کہا، شرجیل ابو نے انگلینڈ میں اپنے بھتیجے سے میری شادی کروا دی ہے۔ اس کی آواز جو میری آواز سن کر کھل گئی تھی اسی لمحے ختم ہو گئی۔ ہنا کیا یہ تم بول رہی ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟
میں نے بات بنائی، مجھے علم نہیں تھا کہ غریب لڑکے اپنی غربت دور کرنے کے لیے امیر لڑکیوں کو برگلا کر ان کی دولت پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ ایسا جملہ تھا جس نے شرجیل کا دل چیر دیا اور اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کبھی فون نہ کیا اور نہ رابطہ کیا، بلکہ ان لوگوں نے اپنا گھر بھی بدل لیا۔ مجھے اقرار ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، لیکن شرجیل کو جواب دے کر مجھے کوئی اذیت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے میں نے سمجھ لیا کہ مجھے اس سے محبت نہیں تھی۔ اس لیے اسے چھوڑنے میں آسانی ہوئی۔ آپ اسے دھوکہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گی کہ ہر انسان کو اپنی زندگی بہتر بنانے کا حق ہے۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ خوش و خرم ہوں اور میرے والدین بھی اس فیصلے میں خوش ہیں۔ میرے شوہر مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ زندگی کی تمام آسائشیں مہیا ہیں۔ سوچتی ہوں کہ اگر پہلے ہی والدین کا کہنا مان لیتی تو بیچارے شرجیل کو دکھ پہنچانے کا باعث نہ بنتی۔ مجھے اقرار ہے کہ لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں اور اکثر صحیح فیصلہ نہیں کرتی، جبکہ والدین کے فیصلے ہی درست ہوتے ہیں۔